سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 23۔ ہندوستان سے واپسی پر تیمور موسم بہار کے پہلے ہی روز کابل پہنچ گیا، تاہم وہاں قیام کیے بغیر ہی اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا اور 18 روز بعد شہر کیش میں پہنچ گیا۔ جب وہ اس خوبصورت شہر میں داخل ہوا جسے اس کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو۔ اگرچہ ابھی بہار کے پھولوں کا موسم نہ تھا، لیکن پھر بھی ہر طرف سبزہ نظر آ رہا تھا اور راستوں کے دونوں طرف لگائے گئے درخت تناور بن چکے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، تیمور چاہتا تھا کہ اس کے آبائی شہر کے لوگ پرسکون زندگی بسر کریں اور اس شہر میں کوئی محتاج نظر نہ آئی۔ اس لیے تیمور نے شہر بھر میں ایک بار پھر تحقیق کی کہ آیا وہاں کوئی شخص ضرورت مند تو نہیں اور لوگوں کو کس طرح کا طرز زندگی میسر ہے۔ تاہم اسے پتہ چلا کہ شہر کے لوگ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت مند نہیں۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی تیمور کو وہاں قیام کی دعوت دے رہی تھی کہ کم از کم سرخ اور زرد کلیوں کے کھلنے تک شہر میں رکا رہے، مگر تیمور نے فوراً خود کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا، کیا تو نے ہندو برہمن کو یہ کہتے نہ سنا تھا کہ تیرے پاس زندگی کے صرف 7 برس بچے ہیں؟ کیا تو یہ باقی بچا مختصر وقت غفلت میں گزارنا چاہتا ہے؟ اپنی درمیانی عمر میں جب تیرے آگے لمبی زندگی پڑی تھی تو نے تن پروری کی خود کو اجازت نہ دی، اور اب جب کہ تو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہے تو کیا اسے غفلت میں بسر کرنا چاہتا ہے؟ اس موسم بہار کے بعد تو صرف 6 اور بہاریں دیکھ سکے گا اور پھر میدان جنگ میں مارا جائے گا، کیونکہ تیرے جیسا آدمی بستر مرگ پر نہیں مرا کرتا بلکہ میدان جنگ میں مرنا قبول کرتا ہے۔ تیمور کی یہ آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی جنگیں لڑتے اور خطرناک لڑائیاں لڑتے گزاری، مگر موت اسے بستر مرگ پر ہی ملی۔ اے تیمور، اٹھ اور جو وقت باقی بچا ہے اس کی قدر کر اور ملک روم کی طرف جانے کی تیاری کر۔ روم جو مغرب میں واقع ہے، اسے مشرق میں اپنے مفتوحہ علاقوں کے ساتھ شامل کر دے تاکہ تجھے تیری زندگی میں اور بعد از موت مشرق و مغرب کا بادشاہ کہہ کر پکارا جائے۔ اٹھ اور سمرقند جا، زمین پر 2 پتھر نصب کر جو 2 چیزوں کی بنیاد کی علامت ہو۔ ایک پتھر تو عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے لیے ہو اور دوسرا پتھر تیرے اپنے مقبرے کی علامت کے لیے۔ تیرے جیسے انسان کو جسے موت کا کوئی خوف نہیں، اپنا مقبرہ خود تعمیر کرانا چاہیے۔ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ جاہل اور کمزور ہیں۔ یاد رکھ، هو الذی لا یموت، یعنی وہ ذات حق ہے جسے موت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ تجھے یاد رہی ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے سوا کوئی ایسی شے نہیں جو باقی رہنے والی ہو، حتیٰ کہ ہمیشہ چمکنے والا سورج بھی ایک روز بے نور اور غائب ہو جائے گا۔ لہذا تیمور نے اپنے معمول کے مطابق اس خوبصورت ترین شہر میں بھی 3 روز سے زیادہ قیام نہ کیا، اور جیسے ہی شہر کے معاملات سے اسے فراغت ملی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دوسرے قصبات اور شہروں کا معائنہ کرنے کے بعد تیمور بہار کے مہینے کے آخری روز سمرقند میں داخل ہو گیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک عالیشان مسجد تعمیر کرنے کے لیے جگہ منتخب کی اور پھر ایک اور مقام اپنی قبر کے لیے منتخب کیا۔ تیمور نے اپنے مقبرے کی تعمیر کے لیے پہلا پتھر خود اپنے ہاتھوں نصب کیا۔ ان دونوں تعمیرات کے لیے احکامات جاری کرتے ہوئے تیمور نے معمار کو ہدایت کی، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا اور میری بقیہ زندگی بھی شاید زیادہ نہیں بچی۔ میں اپنی زندگی میں اس مسجد اور اپنے مقبرے کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ معمار نے کہا، مقبرے کی تعمیر میں 2 سال سے زیادہ عرصہ نہ لگے گا، تاہم مسجد تعمیر کرنے میں کم از کم 4 برس لگ جائیں گے۔ تیمور نے اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ایسی مسجد تعمیر کر جو 1000 برس تک قائم و دائم رہے۔ معمار نے کہا، میں اپنی تمام صلاحیتیں اس کام کے لیے وقف کروں گا اور مسجد کی بنیادوں کو
ہر ممکن حد تک مضبوط بناؤں گا۔ ان دونوں عمارات کی تعمیر اور ان کے لیے رقم کا تخمینہ طے کرنے کے بعد تیمور سمرقند سے روانہ ہو گیا اور حسب معمول صحرا میں قائم فوجی چھاؤنی میں قیام کرنے لگا۔ فوجی چھاؤنی میں تیمور کا زیادہ وقت نئی فوج تیار کر کے مغرب کی طرف پیش قدمی کے لیے تیاریوں میں گزرتا تھا۔ اس نے فوج کے ایسے سپاہیوں کو جو زخمی ہونے اور ہندوستان کی طویل مہم سے تھکے ہارے ہونے کے سبب کے مزید لڑائیوں کے لیے کارآمد نہ تھے، ایسے سپاہیوں کو کھیتی باڑی کے لیے قطعہ اراضی فراہم کر کے فوج سے رخصت دے دی۔ مغرب میں آئندہ پیش آنے والی جنگوں کے لیے تیمور کو ایسے آدمیوں کی ضرورت تھی جو نوجوان اور جذبہ و ہمت کی تازگی سے سرشار ہوتے۔ وہ سپاہی جو ایک عرصے سے تیمور کے ساتھ مختلف جنگوں میں داد شجاعت دیتے آ رہے تھے، بخوشی فوج سے الگ ہونے پر تیار ہو گئے اور تیمور سے کہنے لگے کہ وہ اسے باقی عمر دعائیں دیتے رہیں گے کہ اس نے ان کی بقیہ زندگی کے لیے روزگار کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ جوان اور تازہ دم سپاہیوں کے ساتھ سوئے مغرب روانہ ہونے سے پہلے تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اسے ہدایت کی کہ شہر کیش کو اپنا پایہ تخت بنائے اور موسم سرما میں سمرقند چلا جایا کرے تاکہ دونوں شہر خوب پھلے پھولیں اور ترقی کریں۔ تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو یہ بات ذہن نشین کرائی کہ ہندوستان سے بغداد تک وسیع و عریض ممالک تیمور کی سلطنت میں شامل تھے اور ان سب ممالک کے درمیان کبوتر خانوں کے ذریعے باہمی رابطہ قائم تھا، اور یہ کہ دور دراز مقامات سے بھی خبریں بہت کم وقت میں سمرقند پہنچ جاتی تھیں، لہٰذا امور مملکت سے اس کے بے خبر رہنے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو بتایا کہ ہر سلطان کو ایک مصیبت سے خطرہ رہتا ہے، اور اگر وہ اس کی غیر حاضری میں ملک کا انتظام بخوبی انجام دینا چاہتا ہے تو اس مصیبت سے خبردار رہے۔ یہ مصیبت سستی اور تن پروری تھی۔ کوئی بھی طاقتور انسان ایسے سلطان کو بآسانی شکست دے سکتا ہے جو سست اور تن پرور ہو چکا ہو۔ تیمور نے شاہ رخ کو بتایا کہ 40 سال کی عمر سے لے کر اس وقت تک اس نے شراب کا ایک جام تک نہیں پیا۔ اس نے کبھی کسی بھی دن ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، سوائے اس کے کہ وہ سخت بیمار ہو یا میدان جنگ میں لڑ رہا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ 2 ہفتے سے زیادہ کسی شہر میں قیام پذیر رہے، اور نہ ہی کبھی اپنی سپاہیوں کی جنگی مشقوں کے حوالے سے غافل گیر ہوا تھا۔ ان عادات ہی کی وجہ سے وہ اپنی دولت اور طاقت کو طویل وقت تک کے لیے قائم رکھنے میں کامیاب ہوا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اگر وہ ان عادات پر قائم رہا تو کوئی بھی انسان کبھی بھی اسے زیر نہ کر سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی روز دوران جنگ مارا جائے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تو اس ملک کا نظام بآسانی چلاتا رہے جسے میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو تجھے خود پر سستی اور تن پروری کو حرام کر لینا چاہیے تاکہ تجھ پر غلبہ پانے والے خواہش مند کبھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ اگر شراب کا ایک جام بھی تیرے ہونٹوں نے چھو لیا اور تو نے ایک رات بھی خوبصورت عورتوں کے ساتھ گزار لی تو اگلے روز کام کرنے اور اس ملک کو سنبھالنے کے قابل نہ رہے گا جسے میں تیری نگرانی میں دیے جا رہا ہوں۔ گزشتہ رات کا جام شراب تجھے مدہوش اور بدمست کر دے گا، اور چونکہ تیرے اندر کام کی رغبت نہ رہے گی لہٰذا تو مزید شراب اور حسین عورتوں کی صحبت کا خواہش مند ہوگا۔ یوں تیرے دن بھی شراب و شباب کی مستی میں گزرنے لگیں گے۔ مگر یاد رکھ، وہ سب سلطان جنہیں ایک روز ذلت و رسوائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، دراصل شراب نوشی اور خوبصورت عورتوں کی قربت کے نتیجے میں اس انجام سے دوچار ہوئے۔ کیا تو نے سنا ہے کہ کوئی کسان یا لوہار زوال کا شکار ہوا ہو؟ نہیں، بلکہ ایک کسان یا لوہار اپنی موت تک کسان یا لوہار ہی رہتا ہے، اور کوئی اس سے اس کا پیشہ یا روزی کا ذریعہ نہیں چھین سکتا۔ ایک کسان یا لوہار شراب نوشی اور حسین عورتوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا کیونکہ وہ ان تک دسترس ہی نہیں رکھتا، لیکن سلاطین اور امیر ان دونوں چیزوں پر خوب دسترس رکھتے ہیں، اور دن بدن آرام اور عیش میں وقت گزاری انہیں سست اور تن پرور بناتی جاتی ہے، حتیٰ کہ عیش و عشرت کا رسیہ سلطان یا امیر اس قابل بھی نہیں رہتا کہ عیش و عشرت کے مقام سے ایک لمحے کے لیے دور رہ سکے۔ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرنے کے بعد تیمور نے اسے کہا، میں ملا اقبال اور محمود خلجی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، ان سے اچھا سلوک کرنا
اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ مہیا کرنا۔ اگر تو دیکھے کہ وہ شراب نوشی یا موج مستی کے خواہش مند ہیں تو انہیں ایسا کرنے سے مت روکنا۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے دشمن جس قدر شراب نوشی کریں اور عورتوں کی صحبت میں رہیں یہ تیرے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ شراب نوشی انہیں کسی سنجیدہ کام کی طرف مائل نہ ہونے دے گی۔ میں ان دونوں کو قتل کرانا نہیں چاہتا، کیونکہ عین ممکن ہے مجھے مستقبل میں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں کسی طرح کی سازش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان سے بے حد دور ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ دونوں فرار ہو جائیں، اس لیے تجھے اس کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا۔ موسم بہار کے دوسرے مہینے کے آخر میں تیمور 1,00,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس فوج میں کچھ سپاہی تو اس کے پرانے آزمودہ کار اور مختلف جنگوں میں آزمائے ہوئے تھے، جبکہ کچھ بالکل نئے اور جوان سپاہی تھے۔ تیمور نے ہر نئے سپاہی کو پرانے تجربے کار سپاہی کی نگرانی میں دے دیا تھا تاکہ وہ اسے تربیت دے کر جنگوں کے لیے بھرپور تیار کر سکے۔ تیمور نے اس بار بھی خراسان سے گزرنے والے راستے کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ اس راستے کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی ریاست میں شامل دیگر شاہراہوں کی طرح اس راستے پر بھی جگہ جگہ کبوتر خانے بنے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر وہ توس کے شہر سے ہوتا ہوا رے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں مقامی عمرہ اور حکمران اس کے استقبال کو آئے اور اسے تحفے تحائف پیش کیے۔ ان عمرہ میں سے کچھ نے تیمور کی اجازت سے اپنے جوان بیٹوں کو اس کی فوج میں شامل کیا تاکہ وہ تربیت حاصل کریں اور جنگی امور کو سیکھ سکیں۔ تیمور نے ان مقامی حکمرانوں کو اچھی طرح خبردار کرتے ہوئے کہا، میں خود اپنے بیٹوں کو جنگ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، لہٰذا تم لوگوں کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تمہارے بیٹوں کو جنگ میں بچا کر رکھوں گا۔ تاہم اگر تمہارے بیٹے میدان جنگ میں نہ آ گئے تو چند ہی جنگوں کے بعد وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے آبدار فولاد، اور پھر وہ اپنی مردانگی کا اعتماد پالیں گے۔ شہر رے میں پہنچنے کے بعد تیمور محمد بن بابویا قمی کے مزار پر گیا۔ یہاں اس نے قرآن پاک کے ایک رکوع کی تلاوت کی جس پر اس کے آس پاس موجود لوگوں کو حیرت ہوئی۔ تیمور نے انہیں بتایا، میرے نزدیک دنیا بھر کے علماء اکرام قابل احترام ہیں، اور تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی عالم کا خون نہیں بہایا۔ یہ انسان بھی جو یہاں مدفون ہے ایک عالم دین تھا، اور اس کا شمار اپنے زمانے کے قابل ترین انسانوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی 2 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اگرچہ یہ شخص شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے بعض ایسی باتیں لکھی ہیں جنہیں میں درست نہیں سمجھتا، تاہم یہ چیز اس کی قدر و منزلت میں کمی کا باعث نہیں ہے۔ تیمور 3 روز تک شہر رے میں قیام پذیر رہا تاکہ ضروری جنگی ساز و سامان تیار کرا سکے، اور پھر کرمان شاہ کے راستے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ کرمان شاہ کے مقامی قبائلی پاتاخ کے تنگ راستے میں ممکنہ طور پر دوبارہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنی فوج کے ایک دستے کو وہاں پہنچ کر راستے پر قبضہ کر لینے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ تیمور اپنی بقیہ فوج کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ اور خطرے کے گزر گیا تھا اور بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گیا۔ جیسا کہ تیمور نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، بغداد اب بھی بڑا اور روح پرور تھا، تاہم وہ بغداد میں ٹھہر نہ سکتا تھا، اور اگر اس کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن بھی ہوتا تو بھی تیمور وہاں نہ ٹھہرتا۔ بہرحال یہاں پہنچ کر تیمور نے کچھ جان بوجھ رکھنے والے لوگوں کو جمع کر کے ملک شام سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ ان لوگوں نے تیمور کو بتایا، اے امیر، ملک شام ایک وسیع و عریض سرزمین ہے جس میں بڑے بڑے میدان ہیں۔ اس ملک میں 2 پہاڑی سلسلے موجود ہیں، ایک شمال کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف۔ یہ دونوں پہاڑی سلسلے الگ الگ ملکوں کی حدود میں آتے ہیں، اور بے شمار لوگ ان پہاڑی وادیوں میں آباد ہیں۔ اگر تم محفوظ رہتے ہوئے شام تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے جنوبی حصے سے بچ کر گزرنا ہوگا، جہاں دروز نامی پہاڑیاں موجود ہیں۔ ان پہاڑیوں میں اسی نام یعنی دروز کے قبائل آباد ہیں۔ اگر تم 50 برس تک بھی ان قبائل سے لڑتے رہو تو انہیں پہاڑیوں سے نیچے اترنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دروز پہاڑیوں کے شمال میں جو شام کا مرکزی حصہ ہے، وسیع و عریض اور انتہائی گرم اور بے آب و گیاہ صحرا ہے۔ اگر تم اپنی فوج کو ان صحراؤں سے گزارنا چاہو تو تمہیں پانی کی قلت کے سبب بے حد مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ شام پہنچنے کا بہترین راستہ
اس کے شمالی جانب سے ہے جہاں انصاریون پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ اس خطے میں دریا موجود ہیں جو پہاڑوں سے بہہ کر آتے ہیں، اور اگر تم انصاریون پہاڑوں کے راستے سے جاؤ گے تو تمہیں ہر طرف پانی میسر رہے گا۔ انصاریون پہاڑی سلسلے میں ایسے ہموار میدان بھی ہیں جہاں سے تم اپنی فوج کو بآسانی گزار سکتے ہو۔ تیمور نے ان جان بوجھ رکھنے والوں کا مشورہ مان لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام پہنچنے سے پہلے اس نے بہت سے رہنما اپنے ساتھ لے لیے تاکہ وہ اس کی فوج کو بحفاظت انصاریون پہاڑی سلسلے سے گزارنے میں مدد کر سکیں۔ جب تیمور انصاریون پہاڑی سلسلے کے پاس پہنچا تو گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، تاہم اس خطے کی گرمی سے انہیں پریشانی نہ ہوئی تھی۔ ایک روز وہ لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں نقاب پہنے مرد نظر آئے۔ تیمور کو ان کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان نقاب پہنے مردوں کے ساتھ جو سب کے سب طویل القامت اور دبلے پتلے تھے، عورتیں بھی تھیں جو نقاب پہنے ہوئے نہیں تھیں۔ عورتیں بھی اپنے مردوں کی طرح لمبی مگر نسبتاً موٹی تھیں۔ تیمور نے اپنے رہنماؤں سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ رہنماؤں نے بتایا، یہ اسماعیلی لوگ ہیں، اور یہ ان کے یہاں رواج ہے کہ مرد تو اپنے چہرے ڈھانپ کر رکھتے ہیں مگر عورتیں ایسا نہیں کرتیں۔ چونکہ انہیں اس رات اسی علاقے میں قیام کرنا تھا، اس لیے تیمور نے حکم دیا کہ کچھ نقاب پوش مردوں کو اس کے آس پاس لایا جائے تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکے۔ تیمور کا خیال تھا کہ وہ نقاب پوش لوگ عربی میں گفتگو کریں گے، لیکن اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ لوگ فارسی زبان میں بات کرتے تھے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم لوگ فارسی میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، دراصل ہم لوگ ایرانی ہیں، ہمارے باپ دادا ایران سے ہجرت کر کے شام میں آباد ہو گئے تھے۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا، تمہارے آباء و اجداد کب ایران سے یہاں آئے تھے؟ وہ بولے، 1260 عیسوی میں۔ تیمور نے ان سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے یہاں منتقل ہونے کی تاریخ بخوبی یاد ہے۔ ان لوگوں نے خاموشی سے سر جھکا لیے۔ تیمور نے ان سے کہا، بالکل بھی ڈرو مت، اور جو بھی جانتے ہو صاف صاف مجھے بتا دو، مجھے علم حاصل کر کے مسرت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے آقا، کوئی بھی اسماعیلی 1260 کا سال نہیں بھول سکتا، کیونکہ اس سال ایران میں اسماعیلیوں کے تمام قلعے، خاص طور پر علمود کا قلعہ، سب ہلاکو خان منگول کے ہاتھوں تباہ ہوئے تھی۔ چنانچہ 1260 عیسوی کا سال دراصل اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے غم و حزن کا سال ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم لوگ مرد ہو کر اپنا چہرہ کیوں چھپائے رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، دراصل ہلاکو خان نے اسماعیلیوں کے تمام قلعے تباہ کرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے قتل عام کا حکم صادر کیا تھا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی اسماعیلی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ ہمارے آباء و اجداد کو بخوبی جانتے تھے، لہٰذا اگر وہ کسی کے سامنے آئے تو لوگ انہیں مار ڈالتے۔ اسماعیلیوں کو قتل کرنا لوگوں کی مجبوری ہی نہ تھی، بلکہ انہیں اس کا انعام بھی ملتا تھا۔ جو کوئی بھی کسی اسماعیلی کو قتل کرتا تو اسے ہلاکو خان کے گورنر یا کوتوال کی طرف سے انعام دیا جاتا۔ اس زمانے میں ایران میں درویشوں کا ایک خاص گروہ رہا کرتا تھا، چنانچہ ہمارے آباء و اجداد لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنے اور ہلاکت سے بچنے کی خاطر نقاب اوڑھنے لگے اور نقاب پوش درویشوں کا سا حلیہ اختیار کر لیا۔ پھر انہوں نے ایران سے ہجرت کی اور پہلے بین النہرین میں سکونت اختیار کرنا چاہی، مگر وہاں بھی ہلاکو خان کی حکمرانی تھی، لہٰذا انہوں نے بین النہرین کو بھی چھوڑا اور ان پہاڑیوں کے درمیان آ بسے۔ لیکن چونکہ انہیں اس کے باوجود بھی پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا وہ نقاب پہنتی رہی۔ بعد ازاں یہ ایک رسم کی صورت اختیار کر گئی اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ تیمور نے کہا، اب جب کہ تمہیں ایسا کوئی خطرہ باقی نہیں کہ کوئی تمہیں پہچان کر قتل کر دے گا، تو تم لوگوں کو یہ رواج ترک کر دینا چاہیے اور نقاب پہننا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال اگلے روز تیمور اپنی فوج کے ساتھ ان نقاب پوشوں کے علاقے سے نکل کر آگے مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے پر انہوں نے اپنے قیام کے لیے ایک چھوٹے سے دریا کے نزدیک جگہ کا انتخاب کیا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہاں لمبے بالوں والے بہت سے مرد جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے تھام رکھے تھی انہیں گھور رہی تھی۔ تیمور نے سفری رہنماؤں سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ علویون یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں
اور اس مقام سے آگے ہمیں کچھ روز تک انہی کے علاقے میں سفر کرنا ہے۔ تیمور نے پوچھا، کیا تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کے سفری رہنما عالم فاضل نہ تھے بلکہ عام آدمیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ نہ جان سکے کہ تیمور اصل میں کیا پوچھ رہا ہے۔ لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ کچھ علوی مردوں کو عشاء کے بعد ان کے سامنے لایا جائے تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکے اور جان سکے کہ وہ اصل میں کون ہیں اور انہیں علویون کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے جس پر تیمور کو مکمل عبور حاصل تھا۔ اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے ان کی ظاہری شکل و شباہت خاصی پرکشش تھی۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم لوگوں کو علویون کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے آباء و اجداد کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے تھا۔ بنی امیہ کے کچھ خلفاء جو شام پر حکومت کرتے ہمارے آباء و اجداد کو تکلیفیں پہنچایا کرتے اور مار ڈالتے تھے، لہٰذا اپنی جانیں بچانے کی خاطر ہمارے آبا نے ان پہاڑوں میں پناہ لے لی۔ لیکن چونکہ بنی امیہ کا دور حکومت طویل عرصے تک قائم رہا، لہٰذا ہمارے آباء و اجداد نے یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی یہیں آباد ہوئی۔ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تیمور نے ان سے کہا، میں ایک مسلمان ہوں اور ہر مسلمان کے دل میں بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے احترام موجود ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ چونکہ تم لوگ بھی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے میں تمہارا بھی احترام کرتا ہوں۔ چنانچہ تم مجھ سے کچھ مانگو تاکہ میں تمہارے لیے حاضر کر دوں۔ علویون مرد کہنے لگے، ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں خوشی ہے کہ تو ہمارے ملک میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہیں آیا۔ تیمور نے کہا، میں کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ مجھ سے الجھے نہیں۔ جو مجھ سے نہیں الجھتے میں ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جیسا کہ سفری رہنماؤں نے بتایا تھا، ان کا سفر کئی روز تک علویون کے علاقے میں ہی جاری تھا۔ ان دنوں کے درمیان تیمور کو اپنے دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی رہی۔ تیمور سمجھا کہ شاید یہ تکلیف اس کے جوتے کے سبب ہے، اس لیے اس نے اپنے جوتے تبدیل کر کے ایک نسبتاً آرام دہ جوتوں کا جوڑا پہن لیا۔ تاہم ایک رات نماز ادا کرنے کے بعد تیمور کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کی درد اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ وہ اس رات قطعاً نہ سو سکا۔ تیمور دن نکلنے سے پہلے ہی بستر سے اٹھا اور جوتا پہننا چاہا تاکہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل سکے، مگر وہ جوتا نہ پہن سکتا تھا کیونکہ اس کا دایاں پاؤں بے حد سوج چکا تھا اور دائیں پاؤں کے انگوٹھے کی ہڈی میں زبردست تکلیف ہو رہی تھی۔ تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح وضو کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد درد کی وجہ سے آرام کرتا رہا حتیٰ کہ روانگی کا وقت ہو گیا۔ تیمور کا خیال تھا کہ پاؤں کی ہڈی کسی طرح زخمی ہو گئی ہے، لیکن اس نے اس دوران نہ تو کسی جنگ میں حصہ لیا تھا اور نہ ہی کسی طرح اس کی ہڈی پر ضرب لگی تھی۔ اس روز تیمور نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ہلکے جوتے پہنے، لیکن وہ شدید درد رات تک بھی اسے بے چین کرتا رہا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے انہیں ہراول دستی کی طرف سے اطلاع ملی کہ اس نے قیام کے لیے ایک اچھی جگہ تلاش کر لی ہے اور انہوں نے اس علاقے میں اپنی خیمہ گاہ قائم کر لی۔ تیمور کے پاؤں کی تکلیف اب اس قدر شدید ہو گئی تھی کہ دوران نماز سجدہ کرتے وقت اسے تکلیف کے مارے سجدے کا دورانیہ کم کرنا پڑتا اور وہ جلد اٹھ جاتا تھا۔ نماز کے بعد تیمور نے اپنی فوج کے طبیب ابو موسیٰ بخارائی کو طلب کیا اور اسے بتایا کہ اس کے دائیں پاؤں کی ہڈی میں زخم آ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ نقص آ گیا ہے۔ ابو موسیٰ بخارائی نے تیمور کے پاؤں کا معائنہ کیا اور اپنی انگلیاں شدید تکلیف والے حصے پر رکھ کر کچھ محسوس کیا اور پھر بولا، اے امیر، تمہارے پاؤں کی ہڈی تو بالکل ٹھیک ہے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو، اور یہ درد جو تم محسوس کر رہے ہو یہ تمہارے جوڑوں کا درد ہے۔ تیمور نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ جوڑوں کا درد تو بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا، نہیں میرے امیر، ایسا نہیں ہے، صرف بوڑھے ہی اس تکلیف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ جوانوں کو بھی جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ تمہاری اپنی فوج میں ایک ایسا سپاہی ہے جو ابھی 40 سال کا بھی نہیں ہوا اور اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ تیمور نے شاہی طبیب سے پوچھا،
اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کی دوا یہ ہے کہ تم عرق بیت پیو، میں خود جاتا ہوں اور تمہارے لیے عرق بنا کر لاتا ہوں۔ اگر تم دن میں کئی بار عرق بیت پیو تو درد کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ مہینوں بعد یہ درد دوبارہ ہونے لگے گا اور تمہیں دوبارہ اپنے پاؤں کے اسی حصے میں ایسی ہی تکلیف محسوس ہوگی اور تمہیں لگے گا کہ جیسے تمہارا دایاں پاؤں زخمی ہو گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسی طرح کی تکلیف اپنے بائیں پاؤں میں بھی محسوس کرو، کیونکہ اس طرح کا درد کبھی دائیں پاؤں میں محسوس ہوتا ہے اور کبھی بائیں پاؤں میں۔ تیمور نے طبیب سے کہا، میرا خیال ہے اب مجھے مرتے دم تک اس درد کو برداشت کرنا پڑے گا۔ طبیب نے کہا، نہیں اے امیر، چند ہی دن میں درد بالکل ختم ہو جائے گا اور تمہیں لگے گا کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اور کچھ مہینوں تک تو تمہیں درد کا ذرا سا احساس بھی نہ ہوگا۔ اگرچہ شاہی طبیب ابو موسیٰ بخارائی نے تیمور کو یقین دلا دیا تھا کہ جوان لوگ بھی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، کیونکہ جوڑوں کا درد بوڑھے لوگوں میں عام پایا جاتا ہے، جبکہ جوان لوگوں میں یہ عام نہیں ہے، یعنی بوڑھے افراد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ جوان لوگوں میں یہ مرض بہت کم پایا جاتا ہے۔ جب تیمور کے سر کے بال سفید ہوئے تو اسے یہ خیال نہ آیا کہ وہ بوڑھا ہونے لگا ہے، کیونکہ سفید بال بڑھاپے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ جوان لوگوں کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، مگر جوڑوں کے درد نے تیمور کو یقین دلا دیا کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اور اس نے خود سے کہا، سمجھ لے اور ہوش میں آ جا کہ تیری زندگی کے بس کچھ ہی برس باقی بچے ہیں اور تجھے ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ شاہی طبیب ابو موسیٰ بخارائی نے عرق بیت لانے کے لیے تیمور کے خیمے سے رخصت ہونے سے قبل تیمور کو بتایا، پاؤں کے انگوٹھے کے پاس ہونے والے اس جوڑوں کے درد کو عام طور پر طبیب نخرس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ درد تیمور کو سال میں 1 یا 2 بار ضرور محسوس ہوتا۔ ابو موسیٰ کا کہنا تھا کہ یہ درد جسے نخرس کہتے ہیں ایک موروثی مرض ہے، اور عین ممکن ہے کہ تیمور کے بعد اس کے بیٹے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں، تاہم یہ مرض جوانی میں انہیں زیادہ تنگ نہ کرے گا، کیونکہ اس مرض کا ابتدائی دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ تیمور کو جب بھی نقرس کا درد محسوس ہوتا تو وہ کئی روز تک بیکار ہو کر رہ جاتا، اور اس دوران اسے مسلسل عرق بیت کا سہارا لینا پڑتا، جس کے استعمال سے آہستہ آہستہ درد کم ہو جاتا اور پھر بالکل ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد تیمور بالکل ایسے ہو جاتا جیسے اسے کبھی یہ درد ہوا ہی نہ تھا، اور سال میں مرض کے 2 حملوں کے درمیانی وقفوں میں تیمور کو درد کا بالکل احساس بھی نہ ہوتا۔ بہرحال الویون کے علاقے سے گزر کر تیمور عظیم شہر حلب یعنی الیپو پہنچ گیا۔ تیمور نے اس شہر میں موجود عجائبات کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، جن میں سے ایک یہ بات تھی کہ اس شہر کی آبادی 10 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور یہ کہ وہاں پگھلا ہوا لوہا تیار کیا جاتا ہے۔ حلب میں تیار ہونے والا ریشم دنیا بھر میں مشہور تھا، اور تیمور نے سن رکھا تھا کہ یہ ریشم شہر کی نوجوان لڑکیاں تیار کرتی تھیں، اور یہ کہ وہ ریشم اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر اس کی اوپر تلے 10 تہیں بھی رکھ دی جائیں تو سورج کی شعاعیں ان میں سے گزر جائیں گی۔ تیمور کو کہا گیا کہ اپنی فوج کو لے کر حلب میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس شہر کی عورتیں اس قدر خوبصورت اور دلربا ہیں کہ وہ اس کے سپاہیوں کو دیوانہ بنا ڈالیں گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، تیمور نے اس سے قبل گیلان میں انتہائی حسین عورتیں دیکھی تھیں، اور اس نے وہاں قیام نہ کیا تھا، بلکہ فوراً اپنی فوج کو لے کر شہر سے نکل گیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے سپاہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوج کا نظم و ضبط نہ توڑ ڈالیں۔ حلب شہر کے بارے میں ایک اور بات جو تیمور نے سن رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر کو جنوں نے تعمیر کیا تھا، اور حلب کا سلطان جس کا نام تغر البلاق خود بھی ایک جن ہے، وہ اتنا طویل القامت اور طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ سے تیمور کو زمین سے یوں اٹھا سکتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ننھا سا بچہ ہو۔ تیمور کو مشورہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی فوج کو پیچھے ہی چھوڑ کر حلب کے حسین چہروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور پھر لوٹ آ جانا چاہیے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی فوج کے ساتھ حلب میں داخل ہوا تو تغر البلاق اسے کھا جائے گا۔ لوگوں نے تیمور کو اس طرح کی اتنی کہانیاں سنائی تھیں
کہ وہ اب ان سب کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور اسی لیے انتہائی تیز رفتاری سے حلب نامی شہر کی طرف بڑھ گیا تاکہ شام کے عظیم ترین شہر اور اس کے سلطان تغر البولاق کو، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کوئی جن ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ایک دن تیمور ایک بلند مقام پر پہنچ گیا اور وہاں سے حلب شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے جو کچھ دکھائی دے رہا تھا اس سے تیمور کو اس شہر میں کچھ غیر معمولی محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ اس کی دیواریں بھی تیمور کو زیادہ بلند یا ناقابل تسخیر محسوس نہ ہوئیں۔ تیمور تغر البولاق کا منتظر تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اسے ایک ہاتھ سے کسی بچے کی طرح اٹھا سکتا ہے، کہ وہ آئے گا اور اس کا راستہ روک لے گا اور اسے آگے نہ بڑھنے دے گا۔ مگر کسی نے اس کا راستہ نہ روکا اور نہ ہی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی، چنانچہ تیمور بغیر کسی مشکل کے حلب پہنچ گیا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض شہر تھا اور اس کی دیوار کے گرد چکر لگانے سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ 18 کلومیٹر تک تھی۔ جیسے ہی تیمور حلب پہنچا اور شہر کے دروازوں کو بلند پایا اور دیکھا کہ شہر کی فصیل پر پہرے دار موجود ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ حلب کا سلطان تغر البولاق دراصل ایک بزدل انسان ہے جو موت سے خوف زدہ ہے۔ تیمور نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا تھا کہ جو جنگجو انسان موت سے نہیں ڈرتے وہ خود کو کبھی فصیل کے پیچھے نہیں چھپاتے۔ تیمور خود جس دن سے جنگوں میں شریک ہونا شروع ہوا تھا، اس دن کے بعد اس نے کبھی فصیل کے پیچھے پناہ اختیار نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے پسند کیا تھا، بلکہ وہ اسے بزدلی اور کمزوری کی علامت سمجھتا تھا۔ تیمور نے اپنے بیٹوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بے جان دیواروں اور اینٹ پتھر کا سہارا نہ لیں اور صرف اپنے زور بازو پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ جو اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے وہ مارا بھی جائے تو عزت کی موت مرتا ہے، جبکہ دیواروں کے پیچھے پناہ لینے والے ذلت کی موت مارے جاتے ہیں۔ بھوک اور فاقے انہیں بالآخر تسلیم ہو جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب تیمور کو پتہ چل گیا کہ تغر البولاق ایک بزدل آدمی ہے تو تیمور سمجھ گیا کہ بہت جلد وہ اس پر فتح حاصل کر لے گا۔ اس وقت موسم خزان جاری تھا، ہوا میں سردی تھی اور نہ گرمی۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو شہر کے شمال میں فوجی چھاؤنی قائم کرنے کی ہدایت کی اور اس سے پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ شہر کے نزدیک پڑاؤ ڈالنے کے بعد پہلے ہی رات تیمور نے اپنے سرداروں کو خیمے میں طلب کیا اور ان سے کہا، میں نے اس شہر کی فصیل کا جائزہ لیا ہے، میرے خیال سے یہ اینٹ اور مٹی سے بنی ہے اور اس کی بلندی بھی 25-30 فٹ سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم ایسی دیوار کو مسمار کرنے کے لیے بارود اور سرنگ کھودنے سے مدد لیں تو یہ ہمارے لیے کوئی خاص کارنامہ نہ ہوگا۔ تم میں سے کچھ ایسے بہادر ہیں جنہوں نے بارود اور آگ کے بغیر دہلی کی فصیل پر قبضہ کر لیا تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط فصیل یعنی دہلی کی فصیل بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ تو ایسے بہادروں کے لیے حلب کی فصیل پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ میرے خیال سے تمہارے سپاہی رسے اور لکڑی کی سیڑھیوں کے ذریعے بآسانی شہر کی دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور شہر میں داخل ہو کر دروازے کھول سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے سپاہیوں سے کہو کہ جب وہ شہر میں داخل ہو جائیں تو عام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ان کے ذمے ہوگا۔ البتہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ جس چیز پر چاہے قبضہ جما لے اور جسے چاہے قیدی بنائے۔ کل صبح سے ہی سیڑھیاں بنانے کا کام شروع کر دیا جائے اور لکڑی اور رسے دونوں کی سیڑھیاں بنائی جائیں۔ رسے کی سیڑھیوں پر 2 کنڈے لگے ہوں جنہیں فصیل پر پھینکا جائے۔ تیمور کے سرداروں نے اطاعت کے انداز میں سر جھکا لیے۔ تیمور کو یقین تھا کہ وہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ تیمور ایسا شخص نہیں ہے کہ اپنے سرداروں کے سر بلا وجہ کٹوا دے اور اپنی جان بچا لے۔ تیمور کے افسر بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ تیمور اگر کسی جنگ میں بذات خود شریک نہیں ہوتا تو ایسا جان کے خوف یا کسی اور سبب سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ مختلف جنگی اور پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے ایسا کرتا ہے۔ بہرحال تیمور نے اپنے سرداروں کو رخصت کیا اور ذاتی ملازم کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ تیمور کی غذا تمام جنگی سفروں اور میدان جنگ میں وہی ہوا کرتی تھی جو اس کے عام سپاہیوں کو دی جاتی تھی۔ یہ بات بھی اس کے تمام افسروں اور سپاہیوں کو اچھی طرح معلوم تھی۔ جنگی سفر یا دوران جنگ تیمور کوئی خاص کھانا بھی نہ کھاتا، بلکہ وہی کچھ کھاتا جو اس کے عام سپاہی کھاتے تھے۔ اسے بالکل انہی کے جیسا راشن ملتا تھا۔ تیمور رات کے وقت کھانا کھانے سے پرہیز کرتا تھا۔ ہاں اگر بھوک لگی ہوتی تو کھا لیتا،
مگر ایسی صورت میں بھی وہ چند لقموں پر ہی اکتفا کیا کرتا تاکہ رات کو سکون سے سو سکے، اور رات کو وقفے وقفے سے اٹھ کر اپنی چھاؤنی کے انتظامات کا جائزہ لیتا رہے۔ اس رات بھی چند لقمے لینے کے بعد تیمور نے تھوڑی دیر آرام کیا تاکہ آدھی رات کے وقت اٹھ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ تاہم آدھی رات کے وقت اٹھ کر خیمے سے باہر آیا اور خیمے گاہ کا چکر لگانے چل دیا۔ ہر چند قدم پر فوج کے پہرے دار اس کا راستہ روک لیتے اور پھر پہچاننے کے بعد آگے جانے دیتی۔ تیمور خیمہ گاہ سے نکل کر محاصرے کے حلقے میں داخل ہوا تو یہاں بھی قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا، اور پھر اسے پہچاننے کے بعد سپاہی راستہ چھوڑتے رہے اور تیمور مختلف پہرے دار چوکیوں سے ہوتا آگے بڑھتا رہا۔ فوج کا ہر سپاہی جانتا تھا کہ دشمن کی طرف سے شبخون مارے جانے کا خطرہ ہے، اور یہ کہ کسی بھی وقت دشمن شہر سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے بالکل تیار رہنا تھا، اور اسی کے ساتھ شہر کے دروازے کھلنے پر اس کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی تیاریاں مکمل کرنا تھیں۔ شہر کے محاصرے والے حلقے میں کچھ دیر چلنے کے بعد تیمور ایک ٹیلے پر جا کھڑا ہوا تاکہ شہر کے اندر دیکھ سکے۔ شہر کے اندر چند جگمگاتی روشنیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، اور تیمور کو پتا تھا کہ یہ روشنیاں دراصل شہر کی جامع مسجد کے میناروں کی تھیں۔ اس رات مطلع صاف اور موسم سرد تھا، اور تیمور نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو اسے آسمان پر ستارے چمکتے دکھائی دیے۔ تیمور ان ستاروں سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ یہ جنگی مہمات اور لڑائیوں کے دوران اس کے ہمراہی ہوتے تھے، اور وہ رات کے ہر پہر کے مطابق ہر ستارے کے مخصوص مقام سے بھی بخوبی واقف تھا۔ شہر کے اندر یا باہر کسی طرح کی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، ماں سوائے ایک الو کی آواز کی۔ یہ الو شہر کے اندر نغمہ سخن تھا۔ تہمات پر یقین رکھنے والے لوگ الو کی آواز کو منحوس خیال کرتے تھے، مگر تیمور ایسا نہ سمجھتا تھا۔ تیمور نے جان لیا تھا کہ کچھ پرندے جیسے کہ الو اور فاختہ دن کے وقت اپنے گھونسلوں سے نہیں نکلتے، کیونکہ سورج کی روشنی میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اسی لیے وہ رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اور چہچہاتے ہیں یا مخصوص آوازیں نکالتے ہیں، تاہم ان کا چہچہانا نہ تو منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی خوشکن۔ تیمور الو کی آواز کو منحوس خیال نہ کرتا تھا، بلکہ اس سے اسے ماضی یاد آتا اور وہ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتا۔ جب کبھی اسے آدھی رات کے وقت الو کی آواز سنائی دیتی تو اس کے ذہن میں دنیا کے ماضی اور مستقبل کی تصویر کھل جاتی۔ تیمور اپنے ذہن میں دنیا کے ماضی کی بالکل واضح تصویر بنا سکتا تھا، کیونکہ اس نے دنیا کی تاریخ کا بھرپور مطالعہ کر رکھا تھا۔ تاہم دنیا کے مستقبل کے حوالے سے اس کی تصویر دھندلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ ماضی ہی دراصل آنے والے مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ کہ اگر انسان ماضی کو حوالہ بنا لے تو یہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس رات الو کی آواز تیمور کو یہ بتا رہی تھی، اے تیمور، ہوشیار ہو اور جان لے کہ تجھ سے پہلے بھی بہت سے دلیر مرد اس دنیا میں پیدا کیے گئے تھے، اور وہ سب اپنا نام و نشان چھوڑے بغیر یہاں سے چلے گئے۔ خبردار ہو جا اے تیمور، جان لے کہ اس ہزاروں برس پرانی دنیا میں کروڑوں انسانوں کی موت بھی اسی طرح کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسے کہ موسم خزاں میں درختوں سے گرنے والے کروڑوں خشک پتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جس طرح کوئی درختوں سے گرنے والے خشک پتوں کا کوئی حساب نہیں رکھتا، اسی طرح کوئی مرنے والوں کا بھی حساب نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی ان کے نام یاد رکھتا ہے۔ صرف انہی لوگوں کا نشان باقی رہتا ہے جو دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آج لوگ چنگیز خان کو جانتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا نام پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہا۔ اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تجھے خشک پتوں کی طرح بالکل فراموش نہ کر دیا جائے تو تجھے چاہیے کہ اس دنیا میں اپنا نام چھوڑ جائے۔ جو تھوڑے سے دن تیری زندگی کے بچے ہیں وہ بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے، اور تو بھی دوسروں کی طرح زمین میں سو جائے گا، اور صرف خدا ہی جانتا ہے کہ تیرا یہ مٹی میں سوئے رہنے کا دورانیہ کتنے ہزار برس تک جاری رہے گا۔ مرنے کے بعد تیرے پاس آرام کے لیے بہت وقت ہوگا، لہٰذا اپنی زندگی کے باقی بچے کچھ دن مکمل بیداری کے ساتھ بسر کر، غفلت کی نیند سونے سے پرہیز کر، کوشش کر تاکہ دوسرے لوگ تیرے مرنے کے ہزار برس بعد بھی تیرا نام احترام کے ساتھ لیں، اسی طرح جیسے تو سکندر اعظم کی موت کے ہزار برس بعد بھی اس کا نام احترام سے لیتا ہے۔
ٹیلے سے نیچے اترنے کے بعد دنیا فتح کرنے کی خواہش تیمور کے دل میں مزید موزن ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے خود سے کہا، اب تیری زندگی کا ایک دن بھی بیکار نہیں گزرنا چاہیے، تجھے اپنی زندگی کے آخری دن تک میدان جنگ میں رہنا چاہیے تاکہ تیرا نام دنیا میں باقی رہے اور تو عام گمنام لوگوں کی طرح زمین کے نیچے مٹی میں مٹی ہو کر نہ رہ جائے۔ اگلی صبح ہوتے ہی تیمور اور اس کے سپاہیوں نے شہر پر حملے کے لیے سامان حرب کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ تیمور کے تمام سپاہی اس کام میں شریک تھے۔ اس روز دشمن نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھایا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ طغرل بولاک کو اپنے اینٹ اور گارے سے بنے قلعے کی فصیل پر پورا یقین تھا، اور وہ یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اس کا قلعہ شاید تیمور اور اس کے سپاہیوں کا راستہ روک لے گا۔ شہر حلب کی فصیل کے پاس پہنچنے کے تیسرے روز ہی تیمور کی فوج نے شہر کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے صبح صادق کے وقت حملے کا آغاز کیا تھا، اور تیمور کے سپاہی لکڑی اور رسوں سے بنی سیڑھیوں کی مدد سے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے۔ لکڑی سے بنی سیڑھیوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لہٰذا اس کی تفصیل یہاں دوبارہ بیان کرنا غیر ضروری ہوگا۔ رسوں سے بنائی گئی سیڑھیاں پلے دار کمندوں کی مانند تھیں، جن کے دونوں سروں پر دونوں جانب کنڈے لگے ہوتے تھے۔ ان کنڈوں کو دیواروں پر اس طرح پھینکا جاتا تھا کہ وہ کنڈے دیوار میں دھس جاتے، اور اس طرح سپاہی اس کی مدد سے دیوار پر چڑھنے کے قابل ہو جاتے۔ جب تیمور کی سپاہی ان سیڑھیوں کی مدد سے اوپر چڑھ رہے ہوتے تو دوسری طرف سے وہ لوگ نیچے سے قلعے کے پہرے داروں پر تیر برسا رہے تھے، نیز انہیں پتھروں سے بھی نشانہ بنا رہے تھے تاکہ پہرے دار ان کے سپاہیوں کو دیوار پر چڑھنے سے روکنے میں ناکام رہیں۔ چنانچہ جب تک ان کے سپاہی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو گئی، انہوں نے پہرے داروں پر تیر اندازی جاری رکھی، اور جب ان کے اپنے سپاہی دیوار پر پہنچ گئے تو انہوں نے تیر اندازی روک دی کہ مبادا ان کے اپنے ساتھی ہی اس کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تیمور خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی فصیل کی نگرانی کر رہا تھا، تاکہ جیسے ہی اس کے سپاہی کسی جگہ دشمن کو پیچھے دھکیل سکیں تو ان کی مدد کے لیے کمک روانہ کر دیں۔ چنانچہ جہاں کہیں اس کے سپاہی پہرے داروں کو زیر کر لیتے تو وہ فوراً مزید سپاہی اوپر بھیج کر اپنے سپاہیوں کا ٹھکانہ مضبوط کر دیتا۔ چنانچہ حملے کے صرف 1 گھنٹے بعد ہی تیمور کے سپاہی شہر حلب کی فصیل پر 7 مقامات پر مضبوط تصرف قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تیمور بغیر کسی وقفے کے فصیل پر موجود سپاہیوں کو کمک پہنچا رہا تھا، اور دشمن کو یہ موقع فراہم نہیں کر رہا تھا کہ ایک بار دیوار پر قبضہ چھن جانے کے بعد دوبارہ واپس قابض ہو جائے۔ جب شہر کے فصیل پر یہ ٹھکانے اس قدر مضبوط ہو گئے کہ تیمور کی سپاہی فصیل سے اتر کر شہر میں داخل ہو سکیں، تو تیمور نے جان لیا کہ بہت جلد اس کے سپاہی نیچے اتر کر شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ سب سے پہلے ان کے سپاہیوں نے جو دروازہ کھولا وہ شہر حلب کا مشرقی دروازہ تھا۔ تیمور کے سپاہیوں نے اسے کھول کر بقیہ فوج کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی یہ دروازہ کھلا، تیمور کے گھوڑ سوار سپاہیوں کا دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں ایک مضبوط ٹھکانہ بنانے کے لیے تیمور نے حکم دیا کہ کسی بھی مکان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اس میں موجود لوگوں کو باہر نکال دیا جائے، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو بلا دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ گھوڑ سوار سپاہیوں کا جو دستہ شہر میں داخل ہوا تھا، اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر جگہ پر قبضہ کر لیا، اور بغیر کسی مشکل کے وہ مغربی دروازے تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کا مغربی دروازہ بھی تیمور کی فوج کے لیے کھل گیا۔ جس وقت گھوڑ سواروں کا دستہ شہر سے گزر رہا تھا، اسی وقت تیمور کے سپاہیوں کے دستے فصیل سے نیچے اتر کر شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور شہر کی حالت کچھ اس طرح لگ رہی تھی کہ تیمور کو یوں لگا کہ گویا وہ بالکل حلب میں ہی ہے۔ اس وقت تک حلب کے طاقتور حکمران طغرل بولاک کا کوئی نام و نشان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تیمور نے سوچا کہ وہ شہر کے قلعے میں ملے گا اور وہاں ہی معلوم ہوگا کہ وہ تیمور سے لڑے گا یا نہیں۔ لیکن جب تیمور قلعے تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں قلعے کی چھت پر ایک سفید جھنڈا لہرا رہا تھا، یعنی دشمن نے اطاعت قبول کرنے کے لیے یہ جھنڈا لہرا دیا تھا۔ تیمور سمجھ گیا کہ بولاک کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے اور وہ اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے۔ تیمور نے بلند آواز میں پوچھا، قلعے کا نگران کون ہے اور وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ جواب میں ایک مضبوط بدن والا آدمی قلعے کی چھت پر ظاہر ہوا۔ تیمور نے فوراً اس سے پوچھا، کیا تو طغرل بولاک ہے؟ اس آدمی نے عربی میں جواب دیا، ہاں
میں ہی تغرل بلاک ہوں۔ تیمور نے اس سے کہا، اگر تو اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے تو اپنے آدمیوں کو لڑائی ترک کرنے اور تسلیم ہو جانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یوں لگتا ہے کہ تو نے یہ سفید جھنڈا فریب کے طور پر لہرایا ہے اور تو اطاعت قبول کرنے کا ڈھونگ کر رہا ہے، حالانکہ تیرے سپاہی شہر میں لڑ رہے ہیں۔ تغرل بولاک نے کہا، اے امیر تیمور، میں تجھ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور میری تجھ سے کوئی دشمنی بھی نہیں، پھر تو نے اس شہر پر کیوں حملہ کیا ہے؟ تیمور نے کہا، اے تغرل بولاک، تو نے مجھے شہر پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ اگر تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا تو پھر تو نے مجھ پر شہر کے دروازے بند کیوں کیے ہیں اور میرے راستوں میں رکاوٹ کیوں کھڑی کی؟ تغرل نے کہا، جب تو حملے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا تو مجھے مجبوراً شہر کے دروازے بند کرنا ہی تھے۔ تیمور نے اس سے سوال کیا، تو کب سے اس شہر کا انتظام سنبھال رہا ہے؟ اس نے کہا، 15 برس سے۔ تیمور نے اس سے کہا، اتنا عرصہ شہر پر حکومت کرنے کے باوجود تو یہ نہ جان سکا کہ کسی سے صلح یا جنگ کا کیا طریقہ ہے؟ میں تو صرف اس شہر سے گزر کر روم جانا چاہتا تھا۔ تو اگر مجھ سے جنگ نہیں چاہتا تھا تو مجھے کسی طرح سمجھا دیتا کہ تیرا مقصد صلح ہے۔ دوستی کا طریقہ تو یہ ہے کہ تو میرے استقبال کو آتا یا پھر اپنے کچھ آدمیوں کو اس مقصد کے لیے بھیج دیتا کہ وہ مجھے آگاہ کرتے کہ شہر کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، میں شہر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اس صورت میں شہر کے باہر ہی ٹھہرتا اور اپنی فوج کو شہر میں داخل نہ کرتا، اور تجھ سے بھی فوج کے لیے خوراک اور چارے کے سوا کچھ طلب نہ کرتا، بلکہ اس کی بھی مناسب قیمت ادا کرتا۔ یہ سب اسے بھی معلوم ہے جسے حکومت کرتے ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا ہو، جبکہ تو 15 برس سے اس شہر پر حکومت کر رہا ہے اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں، یا پھر تو ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ اس وقت ہماری یہ گفتگو جنگ جاری رہنے اور خون ریزی کا سبب بنے گی، لہٰذا اگر تو اطاعت قبول کرنے کا خواہش مند ہے تو مقابلہ بن کر اور اپنی سپاہیوں کو تسلیم ہونے کا موقع دے۔ تغرل بولاک نے کہا، میں ابھی جنگ بندی کا حکم جاری کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو بھی اپنی سپاہیوں کو حکم دے کہ وہ خون ریزی، لوٹ مار اور ہماری عورتوں کو قیدی بنانے سے باز رہیں۔ تیمور نے اس سے کہا، تو ایک شکست یافتہ شخص ہے اور سفید پرچم لہرا کر اطاعت قبول کرنے کا خواستگار ہے، جبکہ میں ایک فاتح ہوں، اس لیے تو میرے سامنے شرائط نہیں رکھ سکتا۔ یہ میرا حق ہے کہ جنگ ختم کرنے کی شرائط مقرر کروں، اور میں صرف ایک شرط قبول کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو میں تیرے اور تیرے ان سپاہیوں کے قتل سے ہاتھ کھینچ لوں گا جو تسلیم ہو جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں قلعے کی چھت پر کچھ آدمی نمودار ہوئے جنہوں نے طبل اور نقارے اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے یہ طبل اور نقارے بجانے شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے اعلان کرنے شروع کیے، ملک تغرل نے حکم دیا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے اور پھر سب سپاہی ہتھیار ڈال دیں۔ تیمور نے بھی اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر کے جس علاقے میں تغرل بولاک کے سپاہی تسلیم ہو جائیں وہاں اس کے سپاہی بھی لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیں۔ قلعے کی چھت پر موجود منادی ایک خاص قسم کے آلے کے ذریعے اعلانات کر رہے تھے، جو شاید اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ ان کی آوازیں پورے شہر میں گونج رہی تھیں۔ تیمور کو جو اطلاعات ملیں ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ شہر میں ہر جگہ لڑائی رک گئی ہے۔ تغرل بولاک جو بدستور قلعے کی چھت پر کھڑا تھا تیمور سے کہنے لگا، اے امیر تیمور، قلعے میں داخل ہو اور میرا مہمان بن جا، میں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہوں۔ تیمور نے اسے جواباً کہا، اے تغرل بولاک، مجھے اس شہر میں کام ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ پہلے شہر کے امور سے فراغت حاصل کروں، اس لیے میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ اب میرے سپاہی قلعے میں داخل ہو جائیں گے، تاہم وہ تجھے اور تیرے خاندان کو کوئی گزند نہ پہنچائیں گے، تاہم تو قلعے سے نکل کر اس وقت تک کہیں نہیں جا سکتا جب تک کہ میں آئندہ احکامات جاری نہ کروں۔ بہرحال اسی روز سحپہر تک شہر حلب تیمور کے زیر تصرف آ چکا تھا۔ تیمور نے عصر کی نماز کے لیے شہر کی جامع مسجد میں وضو کیا اور وہیں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مسجد کا امام تیمور کے پاس آیا۔ حلب کے جامع مسجد کا امام ایک بوڑھا شخص تھا جس کی سفید داڑھی تھی اور پر نور چہرے پر چمکتی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ شخص ایک پاک باز دل کا مالک ہے۔ اس نے عربی زبان میں تیمور سے کہا، اے عظیم تیمور، میں تمہیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا،
صاف ظاہر ہے کہ تم ایک سچے مسلمان ہو، لہٰذا تم اس شہر کے مسلمانوں کو معاف کر دو۔ تیمور نے ان سے کہا، میں نے کبھی کسی مسلمان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچایا جب تک کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں یا میرے خلاف مزاحمت نہ کریں۔ دوسری صورت میں میں ان کے ساتھ شہری احکام کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ شرعی احکام کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اس شہر کے باشندوں نے میرے خلاف مزاحمت کی اور انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، لہٰذا ان کے زیر قبضے اشیاء کو لوٹ لیا جائے گا اور ان کے جوان مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا۔ شہر حلب کی جامع مسجد کا امام، جس کا نام فیض الدین امیلی تھا، بولا، اے عظیم امیر، اس شہر کے لوگوں نے تمہارے سامنے مزاحمت نہیں کی، بلکہ جب تغرل بلاک نے شہر کے دروازے بند کر کے لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اس کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اے امیر، اگر تو کسی شہر کا امیر ہو اور کسی دوسرے ایسے سلطان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرے جو تیرے شہر کے باہر موجود ہو، تو کیا تیرے شہر کے باشندے تیرے فیصلے کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں؟ حلب کے باشندے بھی بالکل اسی طرح تغرل بلاک کی مرضی کے خلاف نہ جا سکتے تھے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ امیر تیمور گورگین جیسے فاتح عالم کے خلاف لڑائی کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا۔ لہٰذا اے امیر، رحم کر اور انہیں معاف کر دے۔ اگر تو دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو کفار کے ملک کا رخ کر، تجھے وہاں سونا اور جواہرات ملیں گے جو انہوں نے 2000 سال سے زیادہ عرصے میں وہاں جمع کر رکھے ہیں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، اے فیض الدین، کافروں کی سرزمین سے تیری کیا مراد ہے؟ مسجد کے امام نے کہا، میں تجھے ملک بیزنطیوم کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کافر باشندوں کی سرزمین ہے۔ تیمور نے امام مسجد سے مزید دریافت کیا، کیا تم نے اس بیزنطیوم نامی سرزمین کو دیکھ رکھا ہے؟ سفید داڑھی والے بوڑھے امام مسجد نے جواب دیا، اے امیر محترم، میں ایک دفعہ بیزنطیوم گیا ہوا تھا۔ یہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس میں حلب جیسے 10 شہر سما سکتے ہیں، اور اس کی عمارت کا یہ عالم ہے کہ 1000 قارون وہاں رہتے ہیں۔ تمام کافروں کی دولت 2000 برس سے وہاں جمع ہو رہی ہے۔ اس سرزمین کے لوگ اس قدر امیر ہیں کہ ان کے مزدور تک سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ لہٰذا اے امیر، اگر تو بیزنطیوم پر قبضہ کر لے تو یہ نہ صرف دین اسلام کی ایک بڑی خدمت ہوگی کہ اس کے تمام کافر باشندے مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ تجھے اس قدر سونا چاندی اور ہیرے جواہرات حاصل ہوں گے کہ اگر تیری نسلیں 1000 برس تک بھی وہ دولت خرچ کرتی رہیں تو بھی ختم نہ ہوگا۔ تیمور نے کہا، میں نے بیزنطیوم کا نام سنا ہوا ہے، یہ سمندر کے کنارے آباد ہے نا؟ جامع مسجد کے امام نے کہا، ہاں اے امیر، یہ سمندر کے کنارے ہے، دنیا کے ہر خطے سے بحری جہاز وہاں آتے ہیں۔ اگر تو بیزنطیوم گیا تو دیکھے گا کہ وہاں اس قدر جہاز ہوتے ہیں کہ اگر کشتی میں بیٹھ کر جہازوں کے درمیان کئی روز تک گزرتا رہے تب بھی یہ جہاز ختم نہ ہوں گے۔ تیمور نے امام مسجد سے پوچھا، بیزنطیوم کے حاکم کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا، وہاں کے حاکم کو بلا خرنا کے نام سے پکارتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، یہاں سے بیزنطیوم تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ فیض الدین نے جواب دیا، وہاں تک کا راستہ خاصا طویل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرے جیسے سپہ سالار کے لیے یہ طویل نہیں جو سمرقند سے یہاں تک آ گیا ہے۔ تاہم تیرے راستے میں سرزمین روم یعنی موجودہ ترکی ہے، پہلے تجھے وہاں سے گزرنا پڑے گا، تبھی تو بیزنطیوم پہنچ سکے گا۔ جس روز تو بیزنطیوم پر قبضہ حاصل کر لے گا تو اس روز کافر سرزمین کے تمام باشندے اسلام قبول کر لیں گے، اور پھر تو حقیقتاً ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، اور تیرے سوا پوری دنیا میں کسی اور بادشاہ کا وجود نہ ہوگا۔ تیمور نے پوچھا، کیا بیزنطیوم میں فصیل بھی تعمیر کی گئی ہے؟ فیض الدین نے جواب دیا، ہاں اے امیر، اس میں 3 فصیلیں تعمیر کی گئی ہیں اور ہر فصیل پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ ایک فصیل عبور کرنے پر دوسری آ جاتی ہے اور پھر تیسری سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد پانی ہے، جو کوئی اس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہے تو اسے پانی سے گزرنا ہوگا۔ تیمور نے اس سے کہا، اے پاک باز انسان، مجھے چونکہ کافی کام کرنا ہے اس لیے تجھ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتا، اور صرف تیری وجہ سے شہر کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنے اور ان مرد اور عورتوں کو غلام بنانے سے رک جاتا ہوں۔
تاہم اتنا ضرور ہے کہ اس شہر کے باشندے جب تک میں یہاں ہوں میری فوج کے ایک حصے کے راشن پانی کے خرچ کا بندوبست کریں، ایک حصے کا خرچ میں تغر البلاک کے مال سے پورا کر لوں گا۔ فیض الدین نے پوچھا، اے امیر محترم، تو تغر البلاک کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تیمور نے کہا، میں اس کے قتل سے تو ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، تاہم اس کا مال اسباب ضبط کر لوں گا، یہ اس وجہ سے کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کی ہے۔ شہر کی جامع مسجد کے امام نے کہا، اے امیر محترم، شہریوں کو تیری فوج کے لیے جو کچھ فراہم کرنا ہے اس بارے میں تفصیلات بتا دے تاکہ میں ان سے وصول کر لوں اور تیرے سپاہیوں کو وصولی کے لیے ان کے پاس نہ جانا پڑے۔ تیمور نے کہا، حلب کے شہری 5 لاکھ مشقال سونا یا اس کے برابر رقم ادا کر دیں۔ فیض الدین نے کہا، امیر محترم، اس شہر کے لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے اور نہ ہی وہ 5 لاکھ مشقال سونا یا اس کے برابر رقم ادا کرنے کے قابل ہیں۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ 5 لاکھ مشقال سونا کتنی مالیات کا بنتا ہے؟ تیمور نے اس سے کہا، اے نیک بخت انسان، کیا تو نے سوچا ہے کہ اس شہر پر حملے کے باعث مجھے کس قدر نقصان پہنچا ہے؟ اور کیا تجھے اندازہ ہے کہ اس لڑائی میں کتنے سپاہی مارے گئے ہیں؟ اور کیا تجھے معلوم ہے کہ مجھے میدان جنگ میں مارے جانے والے ہر سپاہی کے خاندان کو ایک رقم معاوضے کے طور پر دینا پڑتی ہے؟ اگر اس شہر کے لوگ مجھ سے نہ لڑتے اور میرے سپاہی نہ مارے جاتے تو پھر مجھے معاوضہ ادا کرنا نہ پڑتا۔ اس بوڑھے شخص نے تیمور کی باتوں کے جواب میں سر جھکا لیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، میں کوشش کرتا ہوں کہ شہر کے لوگوں سے تیرے لیے خراج کی رقم وصول کروں اور مالداروں سے کہوں کہ وہ غریب اور نادر لوگوں کا خراج بھی ادا کر دیں۔ تیمور اس گفتگو کے بعد شہر کی جامع مسجد سے نکل کر ان معاملات کو دیکھنے چلا گیا جو کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد کسی بھی فوج کے سپہ سالار کو انجام دینا ہوتے ہیں۔ اسی روز تیمور نے تغر البلاک کے تمام اثاثوں اور خزانے پر قبضہ کر لیا جو سونے چاندی کی خاصی مقدار پر مبنی تھا۔ اس کے بعد تیمور کے حکم پر اس کی فوج شہر سے نکل گئی اور صرف چند دستے شہر کے اندر موجود رہے جن کا مختلف امور کی انجام دہی کے لیے شہر میں موجود رہنا ضروری تھا۔ فیض الدین نے شہر کی جامع مسجد کو ہی خراج کی وصولی کے لیے مرکز بنا لیا تھا۔ وہ جس قدر سونا چاندی شہر سے وصول کرنے کے بعد تیمور کے مقرر کردہ نمائندوں کے حوالے کرتا اس کی رسید وصول کر لیتا تاکہ حساب کتاب میں غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ شہر حلب کے باشندوں سے خراج کی وصولی کا کام 5 روز میں مکمل ہوا تھا، تاہم تیمور کے نمائندوں کو 4 لاکھ سونے کے سکوں سے زیادہ خراج وصول نہ ہو سکا تھا۔